اب آ جاتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں جو آیات ہیں، تو ایک پہلی ایک آیت سے شروع کرتا ہوں جی. سورہ صافات کی آیت ہے، سورہ صاف کی آیت نمبر 8 ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے وہ کافروں کو برا ہی لگے. اور اس کی شروع سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں، یہ کافر، یہ دنیا کی جو نیگیٹو طاقتیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں تو اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا بے شک. چاہے وہ ان کافروں کو برا ہی لگے. اب اس کی تکمیل کا سین، تکمیل کا کیا مطلب ہے؟ نور تو اللہ کا ہے، نور ایک آئیڈینٹیکل چیز ہے، وہ جب سے ہے تب سے وہ اوریجنل حالت میں ہے، جب تک رہے گا تب تک وہ اوریجنل رہے گا. تو پھر نور کو مکمل کرنے کا کیا کانسیپٹ؟ تو اس میں ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ علامہ محمد اقبال کا ہے. ہم نے نا بیٹا علامہ محمد اقبال کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، ہم نے اپنے آنے والے جو ہے نا وہ سب کے ساتھ ہی زیادتی کر دی علامہ اقبال کو، اس کی سٹڈیز کو نکال کے. ایک کانسیپٹ ہے علامہ صاحب کا جس کے اوپر بہت سارے علماء نے بہت فتوے دیے، ان کے خلاف بہت کچھ کیا، یہ کافر ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں، لیکن وہ کانسیپٹ بہت خوبصورت ہے. دیٹ از محمد ان دا میکنگ. وہ کہتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاق کا تاج سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر رکھنا ہے، تب سے کائنات میں ایک پروسیس شروع ہو گیا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تکمیل کا. محمد ان دا میکنگ. وہ فرماتے ہیں آدم بھی رسالت مآب کے نور کی تکمیل کا ایک سٹیپ تھے، اور پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ 1,24,000 نبیوں سے وہ نور ہوتا 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 جو ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مکمل ہوا. اور پھر وہی جو ہے وہ نور اپنی منزلیں طے کرتا کرتا قیامت تک رہے گا. اور مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اسی نور کی ایک تنویر کے طور پہ، یا اسی نور کی ایک جو ہے نا وہ خاتم جسے کہتے ہیں نا کہ خاتم الانبیاء و خاتم الائمہ، تو وہ ایک سٹیمپ کے طور پہ، ایک ختم کرنے والے ایک اینڈ نوٹ کے طور پہ، ایک اینڈ پرسنالٹی کے اوپر، یہ ایک لاسٹ پرسنالٹی کے طور پہ وہ ظاہر ہوں گے. یہ وہی نور ہے جو ازل سے کن کہہ کے جس کو جو ہے وہ اللہ نے بنایا تھا، اور وہ ٹریول کر رہا ہے، وہ نسلوں پہ، صدیوں پہ، ڈیکیڈز پہ، وہ ملینیمز کے اوپر بھاری ہے. وہ ایک نور ہے، وہ ہے سرور انبیاء سرکار ختمی. یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے وہ بات کافروں کو بری لگتی رہے. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آدم علیہ السلام، دیکھو بیٹا اسلام تو ایک ہی ہے نا. اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اسلام ہے تو وہ ایک ہی ہے. جو اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور کوئی نہیں ہے. یعنی آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، شریعت آدم بھی اسلام تھی، شریعت نوح بھی اسلام تھی، شریعت ابراہیم بھی اسلام تھی. وہ سارے ہی اسلام کے ڈیفرنٹ ورژن تھے، ان کے نام ڈیفرنٹ تھے، لیکن وحدانیت اللہ اور اس کے ساتھ. یعنی ہمارے ہاں عموماً جب ہم تھوڑا سا اس کو تصوف کو دیکھتے ہیں تو 8 جو ہے نا ڈیفرنٹ کلمات ہمیں ملتے ہیں. لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 8 کلمے جو ہیں یہ بیسیکلی یہ 8 ڈائمینشنز کا نام ہے. 8 ڈائمینشنز اگر آپ کو کسی وقت زندگی رہی تو 8 ڈائمینشنز میں یہ 8 کلموں کی چیزیں ہیں. یہ 8 ڈائمینشنز ہیں، اور 8 میں سے بھی جو 5 ڈائمینشنز ہیں وہ بہت اہم ہیں. پھر کسی دن زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ 5 ڈائمینشنز کون سی ہیں جس کے اوپر اللہ نے کہا ہے کہ ہم اس نور کو مکمل کرنے والے ہیں. اینٹی طاقتیں اسی کے تو خلاف ہیں، اینٹی طاقتیں اسی لیے تو لڑ رہی تھیں. یہی تو علامہ صاحب نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہی ایک راستہ ہے، اور اسی کے اوپر وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر وقت ملے کبھی زندگی میں تو دی بلڈ لائن ضرور پڑھنا. دی بلڈ لائن بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہوا کہ یہ 2 نسلیں ہیں، 2 ریسز ہیں جو آپس میں ہمیشہ سے لڑتی رہی ہیں.